اچھا، اب آپ نے بار بار محسن نقوی صاحب کا ذکر کیا، وہ یہاں پہ ہیں تو نہیں، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں، لیکن طلال چودھری صاحب تو ہیں نا یہاں پہ. واڈا صاحب پچھلے دنوں رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک بات کی، اس میں محسن نقوی صاحب کا بھی ذکر ہے، آپ کا بھی ذکر ہے. آپ ویسے اس کا جواب تو دے چکے ہیں، لیکن ہم اپنے ویورز کے لیے چاہتے ہیں کہ واڈا صاحب جو ہیں وہ اس کو رسپانس کریں. سنیں جی رانا ثناءاللہ صاحب نے کیا کہا. محسن نقوی صاحب نیا عہدہ جو چاہیں گے ان کو مل جائے گا. ویسے محسن نقوی صاحب کا میرا خیال ہے کہ کافی جو ہے وہ محاسبہ ہو گیا ہے، تو فیصل واڈا صاحب کی اب بات کر لیں. فیصل واڈا صاحب، محسن نقوی صاحب، انوار اللہ کاکڑ صاحب، وہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی خاندان، ایک ہی قبیلے سے ہیں. ان کے وزیر خزانہ وارن سنگھ بھی ادھر سے آئے. بالکل، ان کو بھی ان کا کزن کہا جا سکتا ہے. تو یہ کوئی بتائیں گے کہ یہ آپ کا جو قبیلہ ہے اس کا نام کیا ہے، جس میں آپ ہیں، محسن نقوی صاحب ہیں، انوار اللہ کاکڑ صاحب ہیں، اور آپ کا جو کزن قبیلہ ہے اس میں وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب ہیں. تو یہ لیکن میر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بڑا فیمس قبیلہ ہے، آزاد قبیلہ، اور اس کے اندر فیصلے بڑے جلدی ہو جاتے ہیں. اچھا. ہاں، دن دہاڑے ہوتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں نہیں ہوتے، اور بڑے سخت بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھار. تو اس قبیلے کی بڑی ایک ریلیونس ہے. تو اس قبیلے کے ساتھ جتنا اچھا رہا جائے، اتنا جتنی عزت دی جائے وہ ڈبل عزت دیتے ہیں. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ جہاں تک میری کزن بردر کی بات کی ہے اورنگزیب صاحب، میں پرائڈ لیتا ہوں کہ وہ میرے کزن بردر ہیں، میں ان کو اون کرتا ہوں، اور وہ پرفارمر ہیں، اور انہوں نے IMF کی بھی ڈیل کرا کے دی، اور ایسی بہت ساری ڈیلیں کرا کے دی. کوئی قابل انسان ہے، اور ایک قابل انسان اگر اچھا کام کر رہا ہے، چاہے ہمیں پارٹی پسند ہو نہ ہو، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور ہم اورنگزیب خان کے ساتھ ہر طریقے سے ہر لیول پہ کھڑے ہوں گے. اچھا طلال چودھری صاحب، ویسے بات تو یہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کی ہے، تو ظاہری بات ہے اس کا جواب آپ سے تو نہیں لینا چاہیے، لیکن فیصل واڈا صاحب نے بھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے شو میں ایک بات کی تھی. میں چاہتا ہوں اس کا جواب میں آپ سے لے لوں. سنیں جی فیصل واڈا صاحب نے کیا کہا تھا. میرے پاس امیر صاحب ایک کی چین ہے جس کے اندر پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، کیمرہ مین اگر دکھا سکیں، ہاں، ANP ہے، MQM ہے، باپ ہے، PTI ہے. یہ ساری پارٹیاں ایک انگلی میں یوں چل رہی ہیں. اصل میں یہ انگلی میں نہیں چل رہی. اچھا، یہ آپ اپنی انگلی میں ان کو گھما رہے ہیں. یہ اصل میں انگلی میں نہیں چل رہی. یہ جو گند کا ایکسپائرڈ بےمان چور کرپٹ لیڈرز کا یہ جھٹپٹا ہے نا، یہ انگلی میں ایکچولی جھولے جھول رہا ہے اور اس انگلی کو زخمی کر رہا ہے. یہ انگلی کس کی ہے؟ یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. انگلی طاقتور انگلی ہے. اب اس انگلی سے جتنا جلدی اس کی جان چھڑا کے اس کو سڑک پہ باہر کچرے میں پھینک دیں تو زخم بھر جائے گا. آپ کچھ سمجھانا چاہیں گے واڈا صاحب؟ نہیں، ہم اتنے کرپٹ، اتنے بے ایمان نہیں ہیں. ہم آپ کے ساتھ سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ووٹ دیا. امیر صاحب گزارش یہ ہے کہ واڈا صاحب آزاد تو ہیں، لیکن کافی سارا حصہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی ہیں. اچھا، یعنی یہ میرا خیال ہے. باقی اگر کوئی پیچھے کوئی تلخ بات ہوئی ہے تو تلخی کو بڑھانے کی بجائے کوئی چیزوں کو، پارٹنرشپ کو آگے بڑھانا چاہیے. یا دیکھیں نا اون صاحب، انہوں نے تلخیاں جو ہے فراموش کرنے کا فیصلہ کر لیا، تو تحریک انصاف بھی کیوں نہیں سبق سیکھتی مسلم لیگ نون سے؟ سر ہم سے اس قسم کی، میں اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اٹس منافق سٹیٹمنٹ، ہم سے کم از کم ایسی توقع مت رکھیے گا. اب معذرت کے ساتھ، ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو بوتھ مائی کولیگز، کہ جو کچھ انہوں نے کہا، انہوں نے تمام پارٹیوں کا نام لے دیا. ہمارے ساتھ تو چلو سینس بنتی ہے فیصل واڈا صاحب کا ہے، لیکن ان سے تو کچھ نہ کسی MQM سے تو ووٹ لے کے آئے، پیپلز پارٹی سے تو ووٹ لے کے آئے بیٹھے. اگر اسی گند نے ان کو ووٹ دے کے سینٹ میں بھیج دیا تو اس کا جواب تو وہ دے سکتے ہیں. ہم تو اس گناہ سے مبرہ ہو چکے ہیں اس سے کافی دیر سے. تو پوائنٹ ریمینز، پاکستان تحریک انصاف کا جو سب سے مین جو ایشو ہے، جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ آپ لوگ جو مذاکرات کی بات، یہ بھی ایک قسم کا یو ٹرن ہے. وائی ڈو یو ایکسپیکٹ کہ لوگ ہمارے ساتھ اتنی توقعات لے کے بیٹھے کہ جب ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ پیپلز، ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں، آج بھی ہمیں کہا جائے کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنا لیں. بلال بھٹو زرداری خوش نہیں ہے، زرداری صاحب نواز شریف صاحب سے خوش نہیں ہے نون لیگ کے ساتھ، ہمیں آج بھی کہا جاتا ہے. لیکن کیونکہ ہمارا ایک نیریٹو ہے جو کہ عوام کے ساتھ کھڑا ہے، ہم کبھی بھی یہ چیز نہیں کر سکتے کہ عوام کی اس رائے کے اگینسٹ چلنا شروع کر دیں. تو ہم کم از کم ٹاک شوز پہ بیٹھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سر اس کو، وہی نو اٹ کے. ایک سوال ہے، یہ بہت سے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کو سنڈے والے دن ڈپٹی پرائم منسٹر بنانے کے لیے نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے. تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے، وہ شہباز شریف صاحب کا بوجھ جو ہے وہ اس کو شیئر کریں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ پاور سٹرگل ہے، یہ نواز شریف گروپ اور شہباز شریف گروپ کی پاور سٹرگل ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میر صاحب، ایک تو یہ پتہ نہیں کس کو غلط فہمی ہے کہ نواز شریف کہ کوئی کچھ کہیں
کوئی حکومت جو نون لیگ کی ہو یا کوئی وزیر یا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ وہ نہیں کرے گا، اور ان کو کوئی اپنا نمائندہ یا ڈپٹی بنانے کی ضرورت ہے؟ یہ بالکل نہیں. اور دوسرا، ڈار صاحب کے ساتھ آخر کار ایک ریلیٹ کر دیتے ہیں کہ ان کی عزیز داری ہے، اس کو نکال کے وہ ایک بہترین پولیٹیکل مینیجر ہے. کوئی دھرنا اٹھانا ہے، لیجسلیشن ہے، آپ کے کسی قسم کی اکانومی کی، ٹھیک ہے اختلاف ہوگا لیکن اکانومی کو سمجھتے ہیں، اس سیزن پولیٹیشین ہے. تو اگر انہیں بنایا گیا، اور جب وہ جلاوطنی ختم کر کے پاکستان آئے تھے تو شہباز شریف صاحب کے جہاز میں آئے تھے. دیکھیں وہ میری گزارش یہ ہے، اب یہ بات ان کو مسئلہ کیا ہے؟ یعنی کہ اگر ہم اپنی ڈسٹریبیوٹ اپنی کیبنٹ بنائی ہے، اس پہ بھی انہیں مسئلہ ہے کہ آپ نے یہ کیوں کر دیا. ابھی ہماری کارکردگی پہ آپ سوال اٹھائے نا. آپ کسی دن آئیں، آپ کہیں جناب آپ کا فارن افیئرز کا فلان جگہ آپ کا کوئی نہیں ٹھیک، آپ کوئی اکانومی کی بات کریں، وہ رشتہ داری ہے جی فلانا ہے، یہ تو کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے کہ کسی کی کسی سے رشتہ داری اور اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ کچھ بنے. جی واڈا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں نا طلال صاحب؟ دیکھیں میر صاحب، میرا اس کے اندر تھوڑا سا تجزیہ ڈفرینٹ ہے. میرا طلال صاحب سے یہ ہے کہ ایک تو میں خوش ہوں کہ طلال صاحب میرے اوپوننٹ رہے ہیں ہمیشہ، اور انہوں نے بڑی سیکریفائس کی اور ان کو پارٹی نے ریوارڈ کیا جو ہونا بھی چاہیے تھا. میں نے ان کو وہاں بھی سینٹ میں بھی کہا. دیکھیں میر صاحب، میرے خیال سے حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ بڑی ذاتی ہو رہی ہے. اب میں ان کی سورس بن کے ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ سب کچھ ایک دو تین چار لوگوں کو ہی دے دیا جائے. میں تو آج کہنے والا تھا، مجھے ٹائم نہیں ملا، آپ کا شو تھا، ورنہ میں ایوان میں کہتا کہ سینٹ کا جو فلور ہے اس کو بھی خالی کرے، کہ پرائم منسٹر ڈپٹی پرائم منسٹر کا بھی آفس اتنا ہی تگڑا ہونا چاہیے جتنا پرائم منسٹر کا. ایک جگہ پہ دو میان میں دو تلواریں نہیں بیٹھ سکتی. ڈپٹی پرائم منسٹر کے پاس آئین کے تحت کوئی اتنے اختیار نہیں ہے. سر آئین تو یہاں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے نا. آئین کہاں ہے؟ آئین کے تحت اگر اس کا اختیار نہیں تھا تو آئین نے بنا دیا نا. آئین اور قانون کے بات ہی نوٹیفائی ہو گیا. اور آپ یہ کیوں اس طرح کہتے ہیں کہ اتوار کے دن نوٹیفیکیشن ہو گئی، اتوار کے دن کلیریفیکیشن بھی ہے، اتوار کے دن ہم نے نو ورڈ کانفرنس بھی لیا تھا. اتوار کا دن، اتوار بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے سر. اتوار کے دن بہت کچھ ہوتا ہے. اچھا، اب اتوار کے دن سعودی عرب میں پاکستان اور سعودی عرب کی جو حکومتیں ہیں اس کے نمائندوں کے درمیان مذاکرات بھی ہو رہے تھے، اور ابھی جو آج شہباز شریف صاحب نے وہاں پہ ورلڈ اکنامک فورم کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جو تقریر کیا اس میں انہوں نے غزہ کا ذکر کیا. ذرا سنیں کیا ہوا وہاں پہ. The world will not be in peace unless there is permanent peace. Because I'm telling you very frankly, and we all, and as if it's not already enough, look at what has Ukraine brought to the world. Commodity prices went, skyrocketed. We could not import, procure vital raw materials for our agri-economy and industrial economy. And تو یہ میں اصل میں چھوٹا سا کلپ میں نے اس لیے چلایا کہ سعودی عرب میں بیٹھ کے ورلڈ اکنامک فورم میں غزہ کے لیے بات کرنا اور یہ کہنا کہ آپ یوکرین کے لیے تو بڑا درد رکھتے ہیں، غزہ والوں کے لیے بھی اتنا ہی درد رکھیں، یہ بڑی اہم بات ہے. اس پہ جو ہے وہ پوری دنیا کے شعور کو اور ضمیر کو جگانے کی کوشش بڑی اہم ہے. لیکن یہاں پہ جو پاکستان کے حالات ہیں، یہاں پہ جو ریاستی ادارے ہیں ان کے درمیان محاذرائی کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا، تو اس پہ جو وکلا برادری ہے اور ہمارے جو سیاسی دوست ہیں وہ کیا کہتے ہیں.